سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، جیسے عبادت کا سجدہ، نماز کے اندر جو ہم اللہ رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، اسے سجدہ عبادت کہا جاتا ہے۔ اور سجدہ تعظیمی مسجود کو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، تعظیم کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور باقاعدہ پیشانی کو زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، نہ کہ صرف جھکنا تھا اس کے اندر، بلکہ سجدہ پیشانی کو نیچے رکھ کر کیا گیا تھا۔ پہلی امتوں کے اندر، پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر منسوخ کر دیا گیا۔ لہٰذا کسی بھی پیر، کسی ولی، مزار پر سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا، اکثر جہلاء کی حرکتوں کی وجہ سے اہل سنت پہ بہتان باندھا جاتا ہے۔ جب کوئی جاہل ان پڑھ کسی مزار پہ جا کر اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے تو اعتراض کرنے والے اسے سجدہ تصور کر کے اہل سنت پہ بہتان باندھتے ہیں کہ یہ دیکھو سنی مزاروں کو سجدہ کر رہے ہیں، خدا سمجھتے ہیں اللہ والوں کو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی سے بڑا جرم ہے کسی پر بہتان باندھنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ایک عظیم کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے زبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر یہ بہت بڑی کتاب ہے، جو فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اعتراض کرنے والوں کو اس کتاب کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اور ساتھ میں آپ کے ذوق کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کہ کوئی جاہل ان پڑھ جب کسی اللہ والے کے مزار پر جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ سجدہ تعظیمی کی نیت سے بھی کر رہا ہے تو بھی حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے جو ان پر اعتراض ہیں وہ ان کے جاہلوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے علماء کی وجہ سے ہیں۔ ان کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ایسی عبارات لکھی ہیں، ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جن عبارات کو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جب حرمین طیبین کے علماء کے سامنے پیش کیا تو 36 علماء حرمین طیبین نے ان عبارات کو پڑھ کر ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو ہمارے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ جاہلوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور ہمارا جو ان پر اعتراض ہے وہ ان کے جاہلوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے علماء کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعقیدہ لوگوں سے بچنے کی توفیق